میں ہوں توقیر حسن اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل توقیر حسن۔ ناظرین، پچھلے لیکچروں میں جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں نے آپ کو دماغ کا سٹرکچر، دماغ، پارٹس آف برین، دماغ کے حصے، ان کے بارے سمجھایا تھا، اور دماغ ہمارا کیسے ورک کرتا ہے، کیسے پروسیس میں آتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اور کیسا ہمارا جسم جو فزیکل باڈی ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اس کے بارے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، وہ بہت اہم حصہ ہے، جو کہ تھاٹ باڈی کے ریلیٹڈ ہے، جو کہ پچھلے لیکچروں میں نے تھاٹ باڈی پہ بڑا ایک زور دیا ہے، میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں جنہوں نے پچھلی تمام تر میری ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں تھاٹ باڈی ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مزید تھاٹ باڈی کے بارے آج ہم جانتے ہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج کا جو ہمارا موضوع، آج کا ہمارا جو لیکچر، جو ٹاپک، وہ نیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور منفی سوچوں سے بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، نظر بد کسے کہتے ہیں، اور یہ نظر بد پیدا کہاں سے ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس کے ارد گرد انشاءاللہ گھومے گا، تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی، یاد رکھیں ناظرین کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہر چیز، کوئی بھی آپ دنیا کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے دو پہلو آپ کو ملیں گے۔ تو ہمارا یہاں پہ ٹاپک چل رہا ہے دماغ کے بارے۔ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، موبائل لے لیں۔ موبائل کا اگر مثبت استعمال کریں گے تو فائدے ہی فائدے، اگر ہم منفی کی طرف جائیں گے، نیگیٹو کی طرف جائیں گے، تو اس کے ہمارا جو ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی تمام طر پہ اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ناظرین، دماغ کے بھی دو پہلو ہم اس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک مثبت پہلو، ایک منفی پہلو، ایک پازیٹیو پہلو اور ایک نیگیٹو پہلو۔ دو پہلوؤں کو لے لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک چلے گا وہ نیگیٹو پہ چلے گا، کہ یہ جو منفی سوچ ہے، نیگیٹیوٹی ہے، اس کے بارے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ناظرین، جو ہمارا دماغ ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس دماغ کے جو پارٹس آف برین میں سے فور برین، مڈ برین، ہینڈ برین میں سے جو ہمارا مڈ برین ہے، تھاٹ باڈی، اس تھاٹ باڈی کا تعلق ہے پازیٹیو کے ساتھ، اس تھاٹ باڈی کا ہی تعلق ہے نیگیٹیوٹی کے ساتھ۔ جو مرد حضرات اور جو عورتیں، میری مائیں بہنیں، جو ایک منفی سوچ رکھتی ہیں، جو اپنے دماغ کو ہر وقت برے برے خیالات میں لے کے آتی ہیں، ایک منفی سوچ سوچتی رہتی ہیں کسی کے خلاف، اور بار بار اس کا تکرار کرتی ہیں، یا اپنے ذہن پہ وہ ایک پریشانی لے کے آ جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے تو آزمائش ہوتی ہے، ہمیں تو صبر کرنا چاہیے، مگر ہماری جو معاشرے کی عورتیں ہیں، وہ اس کا بار بار تکرار کریں گی، اس پریشانی کا، جو پریشانی لاحق ہو گئی ہے گھر میں، شوہر کی طرف سے ہو گئی ہے، بیٹوں کی طرف سے ہو گئی ہے، بہنوں کو بھائیوں کی طرف سے ہو گئی ہے، تو تمام تر جو بھی پریشانی اس کا وہ بار بار جب تکرار کرتی ہیں، اس کا جو بار بار ذکر کرتی رہتی ہیں، گھر میں کوئی آ گیا تو اس کے سامنے وہ بیان کرتی رہتی ہیں، تو اگر وہ کہیں پہ جاتے ہیں، خوشی غمی میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی عورتوں کے اندر وہ اسی چیز کا تکرار کرتی رہتی ہیں، جو بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ایک بیماری لاحق ہو گئی، انہیں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو وہ بار بار جب اس کا تکرار کرتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن میں لے کے آ جاتے ہیں، ان کا وہ وہم اور گمان بیٹھ جاتا ہے ذہن میں، تو اللہ رب العزت، جیسے کہ پہلے میں نے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر شخص کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عورت یا مرد حضرات یا وہ لوگ میرے بھائی جو بار بار ایک منفی سوچ بٹھا لیتے ہیں، ایک وہم اور گمان بٹھا لیتے ہیں، تو وہ بالآخر کیسے ہمیں وہ ہماری بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ایک منفی اثرات بیٹھ جاتے ہیں ہمارے
دل و دماغ پہ بیٹھ جاتے ہیں بیماری کی شکل میں، جادو ٹونے کی شکل میں، یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ لائق عورتیں سوچتی رہتی ہیں، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، جو میری مائیں بہنیں اس موضوع کو سن رہی ہیں، جو پریشانی ایک لاحق ہو گئی ہے، اس پریشانی کو آپ لے کے اتنا آپ اپنے ذہن پہ ایک سٹریس ڈال دیتی ہیں، ایک پریشر ڈال دیتی ہیں، اور آپ ایک ڈپریشن کا مریض بن جاتی ہے، انگزائٹی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین، وہ پریشانی جو آنے والی کل، وہ پریشانی شاید حل ہو یا نہ ہو، میرا اللہ رب العزت جانتا ہے، مگر آپ پریشانی کو اپنے سر دماغ میں لے کے اس دن کا آپ اپنا سکون بھی تباہ و برباد کر لیتی ہیں۔ اور اس بیماری سے، اس نیگیٹیوٹی، اس منفی سوچ سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، آپ کو فالج ہو سکتا ہے، آپ کے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، جو وینز ہیں وہ کمزور ہو سکتی ہیں، دماغ کے حصے کمزور پڑ سکتے ہیں، جس کو اعصابی کمزوری کہتے ہیں۔ اور انہی نیگیٹو سوچ اور انہی بار بار منفی سوچتے رہنا، انہی کی وجہ سے آپ کو یہ تمام تر جو ایک برین کی، ایک دماغی اعصابی جو بیماریاں ہیں، وہ آپ اپنے دماغ میں جنم لے لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ انگزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ گھبراہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ ڈپریشن کا مریض بن سکتے ہیں، آپ سائیکالوجسٹ کا جس کو نفسیاتی کہتے ہیں، آپ وہ سائیکون آپ مریض بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیگیٹیوٹی کا برا اثر ہمارے دماغ پہ بنتا ہے۔ اس تھاٹ باڈی کو سمجھیں آپ۔ یہ ایک میں نے بتایا، یہ دماغ ایک مشین ہے، آپ مثبت سوچیں گے یہ مثبت رزلٹ دکھائے گا، آپ منفی سوچیں گے، آپ برے تاثرات رکھیں گے تو یہ اسی کا ہی آپ کو منفی صورت میں ہی یہ رزلٹ، یہ مشین ہے، اس کا کام ہے چلنا، یہ منفی رزلٹ آپ کو دے گا۔ اور وہ جو منفی رزلٹ ہے وہ بالآخر ترتیب پاتا وہ اعصابی بیماریاں، برین ڈسیزز جو ہیں یہ جنم لیتی ہیں، اور اس سے بڑھ کے یہ بیماریاں کنورٹ ہوتے پھر بالآخر بلڈ کینسر جیسی بیماریاں، اور برین ہیمریج، اور شوگر، ہیپاٹائٹس، کڈنی، آپ کا ہارٹ اٹیک، آپ کو فالج، ان جیسی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب ناظرین آ جائیں دوسرا ٹاپک، جو وہ ہمارا نظر بد کسے کہتے ہیں۔ آئیے اللہ کی پاک لا ریب کتاب قرآن پاک میں سے سنتے ہیں اور پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ سنیے۔ چنانچہ پارہ نمبر 29 سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کافر جب قرآن سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے آپ کو گور گور کر دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر لگا کر تمہیں اپنی جگہ سے گرا دیں گے۔ اور جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں تو حسد و عناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے آپ کی شان میں کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے، حالانکہ جس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، وہ تو جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نصیحت ہی ہے، لہٰذا وہ شخصیت مجنوں کس طرح ہو سکتی ہے جو قرآن جیسی کتاب لے کر آئی ہو۔ شان نزول منقول ہے کہ عرب میں بعض
لوگ نظر لگانے میں شعراء آفاق تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربہ میں آ چکے تھے، اس لیے کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا اور نہ ایسی دلیلیں دیکھی۔ ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ تمام جدوجہد ان کی طرف سے دن رات کی جانے والی دیگر سازشوں اور فریب کاریوں کی طرح بیکار گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ جی ناظرین، ہم نے سنا کہ کفار والے نعوذ باللہ گور گور کر اور نظر بد لگا کر ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ نیچا گرا دیں گے، یہ گور گور کر اپنی نظر سے یا اپنی جگہ سے گرائیں گے، نیچا دکھائیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے ناظرین، نظر بد یہ ایک حق ہے اور یہ حقیقت ہے، اور یہ ہے کیا نظر بد؟ چنانچہ میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے 3 حوالہ جات مزید پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نظر کا لگ جانا درست ہے۔ بخاری شریف کی کتاب اور باب الطب، اس کے اندر 5840 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اور دوسرا حوالہ سنیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد یہ حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کتاب الطب والمرض اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ چنانچہ تیسرا حوالہ سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر بد کا لگ جانا درست ہے، اور نظر بد اتنی خطرناک ہے کہ ایک نوجوان شخص کو قبر کے اندر ڈال دیتی ہے اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ تو ناظرین، ثابت ہوا کہ نظر بد حق ہے، نظر کا لگ جانا یہ سچ ہے۔ آئیے اب دماغ کے ذریعے سمجھتے ہیں، نظر سن لیا کہ نظر ہوتی ہے، نظر بد ہوتی ہے اور یہ حق ہے۔ نظر بد ہم نے تو سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، نظر بد حق ہے، سچ ہے، لگ جاتی ہے، مریض دیکھے ہوئے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، نوجوان بیمار ہو جاتے ہیں، عورتیں بیمار ہو جاتی ہیں، بوڑھے بیمار ہو جاتے ہیں۔ نظر بد آیا پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دماغ کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، نظر بد جو ہم نے پڑھا، کفار نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گور گور کر دیکھتے ہیں، اپنی نظر بد سے گرا دیں گے۔ نظر بد ہے اندر سے ایک انسان کی بغض، عداوت، نفرت، کدورت، اور اندر کی ایک جلن، ایک حسد، ایک طمع، ایک لالچ، اور اندر کی ایک شدت اور حدت اور حرارت جب اندر سے پیدا ہوتی ہے نا ان کی، جب وہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو پھر اسی تھاٹ باڈی کے ذریعے جو وہ سوچتے ہیں، جو منافقانہ رویہ رکھتے ہیں، جو بغض اور عداوت اور انا اور حسد رکھتے ہیں، پھر اسی تھاٹ باڈی کے ذریعے وہی پیغام ملتا ہے فور برین کو،
वही इसमें फिर न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं, और इसी न्यूरॉन कनेक्शन से फिर हमारा जो केमिकल बॉडी में आके केमिकल मवाद बनता है, और जब जिस्म में सरायत कर जाता है तब आंखों से जब वो देखते हैं तो नज़र बद लग जाती है। उनका वो रवैया, वो अदावत, वो बुग़्ज़, वो लालच, वो हसद किसी के खिलाफ, वो किसी के खिलाफ एक मुनाफिकाना रवैया, कदूरत, दिली मुनाफिकाना जब आंखों से वो देखते हैं तो वो नज़र बद में तब्दील हो जाती है। और नज़र बद इतनी ख़तरनाक है कि ये हमने अभी सुना कि जवान को ये कब्र में और ऊँट को ये हंडिया में उतार देती है। नाजरीन, ये जादू से भी ज़्यादा सख्त नज़र बद है। जादू का इलाज चंद दिनों मुमकिन है। जादू कुछ दिनों बाद असर दिखाता है, जादू कुछ दिन बाद अपना नमूदार होता है। और ये नज़र बद अगर सुबह लगी तो पता नहीं शाम तक वो जिंदा रहेगा शख्स या नहीं रहेगा। शाम को लगी, पता नहीं उसने सुबह देखनी है कि नहीं देखनी। ये इतनी खतरनाक है नज़र बद। आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मौजू हमने सुना। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं, आज हमने नेगेटिव के बारे सुना, दिमाग का मनफी इस्तेमाल, दिमाग का नेगेटिविटी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सुना है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दिमाग का अगर पॉजिटिव इस्तेमाल करें, नेगेटिव से जो बीमारियां शुरू हो गई, नेगेटिव से तो आप अपने पड़ा नज़र बद लग गई, नज़र बद पैदा हो गई। अब देखेंगे पॉजिटिव, अगर दिमाग का हम मुस्बत इस्तेमाल करते हैं हमें फ़वाइद क्या मिलते हैं, हमें फ्यूज़ व बरक़ात क्या मिलते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है अगर मुस्बत इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दिमाग का पॉजिटिव इस्तेमाल और दिमाग का मुराकबे के साथ क्या तल्लक है, मुस्बत इस्तेमाल करने से हम क्या कुछ कर सकते हैं, किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं फिजिकली और रूहानियत में। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, ये हमारा था पार्ट 3, इसका थॉट बॉडी पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर आएगा पार्ट 3, थॉट बॉडी पार्ट 2।